یہ روحانی نماز کیا ہے؟ ایک نماز کہلاتی ہے نماز صورت اور دوسری نماز کہلاتی ہے نماز حقیقت۔ یہ ولیوں کی زبانی ہے اور اولیاء اللہ نے ولیوں نے اپنی کتابوں میں اپنی روایتوں میں تصنیفوں میں بیان فرمایا ہے کہ ایک نماز ہے نماز صورت اور دوسری نماز ہے نماز حقیقت۔ نماز صورت کو انہوں نے فرمایا ہے مسلمانوں کی نماز۔ نماز صورت کے بارے میں اولیاء اللہ نے جو فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عام مسلمانوں کی نماز نماز صورت ہے، اور نماز حقیقت جو فرماتے ہیں وہ نماز حقیقت کو ہی اصل میں روحانی نماز کہتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ نے اس نماز کو ادا کیا، ولیوں نے ادا کیا، اس نماز کو روحانی نماز نماز حقیقت کہا جاتا ہے۔ اب یہ روحانی نماز جسے نماز حقیقت کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو میسر کس طرح ہوگی؟ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ روحانی نماز نماز حقیقت کس طرح میسر ہوگی؟ ہمارے معاشرے کے مسلمان روحانی نماز کی تلاش میں، نماز حقیقت کی تلاش میں، روحانی راہ پر چلنے کے لیے پیروں کا دامن تھامتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، جن کو اللہ کی تلاش ہوتی ہے، جنہیں اللہ کی دوستی، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی پیر کا دامن تھامتے ہیں، کسی مرشد کے ہاتھوں بیعت ہوتے ہیں۔ لیکن دکھ بھری بات یہ ہے کہ وہ جو پیر صاحب پکڑتے ہیں تو وہ پیر بھی در حقیقت مرشد کامل نہیں ہوتا ہے۔ اس پیر کو بھی یہ معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ ہم اسے مرید کر رہے ہیں تو کس واسطے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو مرید ہوتا ہے تو اس مرید کو بھی یہ خبر نہیں کہ ہم مرید ہو رہے ہیں تو در حقیقت کس لیے ہو رہے ہیں۔ اب مرید کا مطلب، مرید ہونے کا مطلب، اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، یہ مرید بھی نہیں جانتا اور وہ پیر بھی نہیں جانتا کہ ہم اسے کس لیے مرید کر رہے ہیں۔ وہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں، کسی اولیاء اللہ، کسی ولی اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی تحریریں اپنی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ان کی حالات زندگی، ان کے قصے کہانیاں مریدوں کو سناتے ہیں۔ اور مرید جو ہیں یہ بات، وہ تعلیم، اولیاء اللہ کی حالات زندگی سن کر مدمست ہوئے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں پیر بہت اچھا ہے، اولیاء اللہ کی تصنیفیں، اولیاء اللہ کی حالات زندگی وہ صبح و شام بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں حالات زندگی، ان کے طور طریقے جاننے سے بھلا نہیں، فائدہ نہیں، بلکہ ہمیں ان کے وہ عمل حاصل کرنے ہیں جو ان کے باطنی عمل تھے، جس عمل کو اختیار کر کے وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہوئے، جس عمل پر وہ چل کر اللہ کی معرفت حاصل کیے، اللہ والے بنے، ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اور پیر صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پیر بنے ہیں، مرید کر رہے ہیں تو مریدی کا، پیری کا مطلب، اب مرید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرید کرنے کا در حقیقت مقصد جو ہے، مطلب جو ہے، پہلی بات تو مرید کا، مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو پیر کے ہاتھوں بیچ دینا۔ خریدنے والا خریدار تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن ڈیوٹی پر اللہ اسے بیٹھاتا ہے، اس مرشد کو، اس پیر کو بیٹھاتا ہے جو لوگوں سے بیعت لیتا ہے، لوگوں کو مرید کرتا ہے، اور لوگ خود کو بیچ دیتے ہیں پیر کے ہاتھوں۔ تو مرید ہونے کا مقصد، مطلب ہی یہی ہے کہ خود کو بیچ دینا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دوستی، اللہ کی معرفت کے لیے۔ اور دوسری بات، کامل ذات ہی پیر ہونا چاہیے، ایک اللہ کا ولی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مرید کرنے کا ادھیکار، مرشد بننے کا ادھیکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے عطا کیا ہے
وہ اپنی امت کے ولیوں کو ہی عطا کیا ہے۔ ایک کامل ذات اللہ کا جو ولی ہے اسے ہی یہ حق ادا کیا ہے، یہ حق دیا ہے، اور اسے ہی ڈیوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھایا ہے کہ لوگوں کو بیعت کریں، مرید بنائیں۔ لیکن آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر انسان، ہر ایرا گیرا بندہ جو ہے، جو کہ چند کتابیں اٹھا لیا ہے، روایتیں حالات زندگی ولیوں کی پڑھتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتا ہے اور لوگوں کو بیعت کرتا ہے، بھلے اسے اللہ نے وہ معرفت الہی عطا نہ کی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے وہ برگاہ رسالت نہ حاصل کیا ہوا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسے ڈیوٹی پر نہ بٹھایا گیا ہو، لیکن وہ خود گدی نشین بن کر مزاروں پر، درگاہوں پر بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو مرید کر رہا ہے اور لوگوں کو دھوکے کا شکار بنا رہا ہے، اور لوگ اس کی باتیں، اس کے وہ اولیاء اللہ کی تعلیماتیں، وہ حالات زندگی سن کر لوگ وہ ڈھل جاتے ہیں اور اس پیر کے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ یہ پیر بہت پہنچا ہے، بہت کامل ہے۔ لیکن اگر وہ پہنچا ہے، کامل ہے، اللہ کی جانب سے اگر اسے اذن ملا ہوا ہے، وہ ڈیوٹی پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے ڈیوٹی پر بیٹھایا ہے، بیعت کرنے کا حق ادا کیا ہے، مرید کرنے کا حق ادا کیا ہے، تو وہ خوبی جانتا ہے کہ مرید کرنے کے بعد مریدوں کو کیا عطا کرنا ہے، اسے کون سی تعلیم اور تربیت دینی ہے کہ وہ جلد سے جلد راہ سلوک، اللہ کا راہ، روحانی راستہ اختیار کر پائے اور اللہ کے قریب ہو پائے۔ تو حقیقی مرشد جو ہوتا ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے، وہ مریدوں کو علم باطن، روحانی علم سے نوازتا ہے، اور جھوٹا جو ہوتا ہے وہ قصے کہانیاں ولیوں کی روایتیں سنا کر وقت ضائع کرتا ہے، اور مرید کو اگر کمی نظر آتی ہے کچھ اور روحانیت میں، وہ اسے لگتا ہے کہ میں ترقی نہیں کر پا رہا ہوں، تو پیر صاحب سے سوال رکھتا ہے، تو پیر صاحب اسے چند نفل نمازیں پڑھنے کو، ادا کرنے کا اسے بتا دیتے ہیں، چند وظیفے اسے دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو۔ اب وہ چند نفل نمازیں اور وظیفے پڑھنے کے بعد وہ مرید سوچتا ہے کہ میں تو روحانی راستے پر ہوں، میں روحانی بندہ بن گیا ہوں، اور اسی میں وہ گم ہو جاتا ہے، اسی میں وہ زندگی اپنی بتانے لگتا ہے، جو یہ غلط ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی علم وہ پیر کامل اگر ہوگا تو دے گا، اس بندے کے اندر جو لطائف ہیں، جو روح ہے، لطیفہ نفس ہے، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ سری ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ خفی ہے، ایسے جو لطائف ہیں، جو اندر کے روح ہیں، ان سب روحوں کا وہ تعلیم، تربیت، اس کا ذکر و اذکار وہ سکھائے گا اور بندے کو اس راستے پر لگائے گا۔ جو مرشد کامل ہوگا، ایک کامل ذات جو ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ ولیوں کے، اللہ والوں کے قصے کہانیاں سنائے گا اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں بتائے گا اور کچھ وظائف وغیرہ پڑھنے کو بتا دے گا، اور ناسمجھی کے وجہ سے مسلمان اس میں لگ جائیں گے، اور لگنے کے بعد سوچیں گے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ روحانی نماز حقیقت جو ہے عام مسلمان کو ہی میسر ہوتی ہے، لیکن سچا مرشد کامل سے بیعت ہونے کے بعد، اس سے مرید ہونے کے بعد، یہ عام مسلمان ہی جب سچے مرشد کامل ایک اللہ کے ولی کا دامن تھامتے ہیں، جیسے سرکار گوھر شاہی جیسے ایک کامل ذات اللہ والے کا دامن جب یہ عام مسلمان ہی تھامتے ہیں، ان سے جڑتے ہیں، تو روحانی راستے پہ چلنے کا جو سب سے پہلا نشانی ہے وہ یہ ہے کہ عام مسلمان کل تک تھے، لیکن وہ مسلمان جب جڑ جائیں گے ایک کامل ذات سے، اللہ والے سے، تو وہ سب سے پہلے انسان کے دلوں میں اللہ اللہ جاری کر دے گا، اللہ کی یادیں، اللہ کی محبت دلوں میں اتار دے گا، اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ جاری کر دے گا۔ یہ ایک کامل ذات اللہ والے، ایک ولی اللہ کی پہچان ہے۔
اور جب دل میں اللہ اللہ جاری اور ساری ہو گیا تو ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. اللہ ہر وقت ذہن میں، قلب و قالب میں ہر وقت اللہ اللہ ہی ہوتا رہے گا، اللہ کا ذکر قلب میں ہوتا رہے گا. اب یہ دلوں میں اللہ اللہ کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ ہر عام آدمی سنتے ہیں کہ روحانیت اختیار کرنا کامیابی ہے، روحانی نماز ادا کرنا یہ کامیابی ہے، یہ حقیقی نماز ہے. یہ ہر عام مسلمان جانتے ہیں اور سنا ہے لوگوں سے. لیکن روحانی نماز کا، نماز حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ تیری روح برگاہ رسالت میں یا پھر عرش معلیٰ پر یا پھر عالم ملکوت میں جا کر نماز ادا کرے نا، تو وہ ہوئی در حقیقت روح.